السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ پڑھنا، سمجھنا اور اس سے ایک ایسا علم حاصل کرنا جو بہت دیر تک آپ کی مدد کرے، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت شیئر کروں گا اور اس ایک آیت مبارکہ کو ہم ایک بالکل الگ انداز سے سمجھیں، اس کے ایک ایک ورڈ کو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ گرامر کے کچھ بیسک چیزیں یہاں پر، اور ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اگر آپ کو اس طرح قرآن کریم کو دیکھنا آ جائے تو آپ کی ووکیبولری میں بھی اضافہ ہوگا اور آہستہ آہستہ اردو میں استعمال ہونے والے بہت سارے ورڈز کو آپ پک کر کے قرآن کریم میں بھی ان کے مطالب سمجھ سکیں گے۔ یہ محنت کرنے کا آغاز مجھے کچھ اس طرح ہوا کہ عید کے پر مسرت موقع پر ہمارے جو سسر صاحب ہیں وہ قرآن کریم میں ان کی ایک خاص محنت ہے اور انہوں نے ایک زندگی کا بہت حصہ اس میں صرف بھی کیا ہے اور قرآن کریم اور اسپیشلی عربک گرامر پڑھاتے بھی ہیں، اور اب تو ان کے ماشاء اللہ تعالی بہت سارے شاگرد بھی مختلف مساجد میں امریکہ میں عربک گرامر، وہ قرآنک عربک گرامر پڑھا رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی محنت آپ اپنے چینل کے اوپر لوگوں کو اس ڈائریکشن میں ایک طریقے سے پش کریں تو ہو سکتا ہے ان کو بڑا فائدہ ہو۔ تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، یہ پہلا پورا درس سن لیں کہ آپ اس پرٹیکولر طریقے سے قرآن کریم کی انالیسس کو اور قرآن کریم کی بیسک مفہوم کو اور الفاظ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کو مدد ملی ہے کہ نہیں۔ تو پہلے تو آپ ایسا کریں، میں ایک آیہ مبارکہ لوں گا، کوئی بہت بڑی سی نہیں، چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں، جسے آپ سیقول کہتے ہیں، اس میں یہ آیہ نمبر 221 ہے سورہ بقرہ کی۔ تو اگر آپ پاز کر کے ویڈیو قرآن کریم کا نسخہ ترجمے کے ساتھ اگر آپ کے پاس موجود ہو یا بغیر ترجمے کے بھی ڈزنٹ میٹر، اسے اگر آپ کھول لیں تو پھر ہم اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو پاز کر کے آپ قرآن کریم کا نسخہ اگر پاس ہے تو اسے کھول لیں۔ اچھا، آیہ مبارکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور اسکرین پر بھی ویسے ڈسپلے ہو ہی رہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اپنے نسخے میں بھی دیکھنا ہو تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اب اس آیہ مبارکہ میں تھوڑے سے الفاظ ہیں اور کچھ لفظ ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو پہلا ورڈ ہے واو زبر کے ساتھ، زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، واو فتحے کے ساتھ یا زبر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اسی آیہ مبارکہ میں کم از کم 3 جگہ آیا ہے، اور واو کا مطلب اور کے معنی میں ہے یہاں پر، اور ٹھیک ہے، تو ایک لفظ آپ نے سمجھ لیا واو فتحہ کے ساتھ اور۔ تو اب یہ دیکھیں واللہ اور اللہ، اور اللہ جو ہے وہ ایک اصل لفظ ہے، کسی لفظ یہ بذات خود ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں یدعو، یدعو، یدعو میں یا اضافہ ہے، اصل ورڈ جو ہے وہ دعو ہے۔ اچھا، دعو میں بھی جو واو الف ہے نا، عربی گرامر میں واو الف کبھی کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واو الف جمع کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ اصل لفظ کا حصہ ہے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ واو اصل لفظ کا حصہ ہے اور الف جو ہے وہ قرآنی کتابت میں زائد لکھا جاتا ہے۔ تو دعو جو ہے دال عین واو، کیونکہ عربی زبان میں زیادہ تر الفاظ جو ہے نا 99.99% الفاظ جو عربی زبان میں ہیں، ان کا جو روٹ ورڈ ہے، جس ورڈ سے وہ نکلے ہیں، وہ 3 لیٹرز کے اوپر، 3 الفابیٹس کے اوپر، 3 حروف کے اوپر ہوتا ہے زیادہ تر عربی زبان میں الفاظ۔ تو وہ 3 حرف یہاں پہ دال عین واو ہیں اور الف زائد ہے، زیادہ ہے قرآنی کتابت کے لحاظ سے۔ تو یدعو، یا کا مطلب وہ، دعو بلاتا ہے، اور اللہ وہ بلاتا ہے۔ کہاں بلاتا ہے، کدھر بلاتا ہے؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف۔ اگر آپ نے کوئی ڈائریکشن دینی ہو نا تو ڈائریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الی المسجد، مسجد کی طرف، الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف، یعنی اسکول کی طرف۔ اچھا، اب یہاں الہ کے بعد آ رہا ہے الجنہ۔
الجنہ اس کے اندر کیا ہے؟ الجنہ ال کے اضافے کے ساتھ ہے، ال آرٹیکل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، دی الجنہ یعنی خاص جنت، کس کی طرف؟ جنت کی طرف جو رب نے تیار کی ہے، عام جنت نہیں، خاص جنت، کیونکہ جنہ کا معنی باغ بھی ہوتا ہے، تو وہ خاص باغ جو رب نے آخرت میں تیار کیا ہے۔ اچھا پھر آ گیا واو، واو پھر آ گیا، پہلے بھی بتایا تھا واو مطلب اور جنت کی طرف بلاتا ہے، اور کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ المغفرہ، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بِإِذْنِهِ۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا اس میں تین چیزیں ہیں، ب جو آیا نا شروع میں زیر کے ساتھ جسے کسرہ کہتے ہیں عربی میں، ب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سے، یہاں سے وہاں سے، ہم کہتے ہیں نا سے، سین یہ سے، ہی جو آیا نا آخر میں بِإِذْنِهِ، ہی کا مطلب ہوتا ہے اپنے، یہاں پہ بِإِذْنِهِ، اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، سمجھ آ رہی بات؟ پھر واو آ گیا، واو کا مطلب کیا ہوگا؟ اور کیا؟ یبینو، اب یبینو میں یا جو ہے نا یہ اضافہ ہے، اب آپ کو پہلے بھی یدعو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یا کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ وہ، تو یبینو میں بھی یا کا کیا مطلب ہے؟ وہ، ٹھیک ہے، پہلے جو یدعو میں یا تھا اس کے اوپر فتحہ تھا، یہاں پہ یا کے اوپر دمہ ہے، لیکن بمانا وہ، بین بیا کرتا ہے، کھولتا ہے، بیان کرتا ہے، یبینو وہ بیان کرتا ہے، اور وہ کیا بیان کرتا ہے؟ آیاتی ہی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ تو پورا ورڈ ہو گیا، آپ بھی جانتے ہیں قرآن کریم کی ورسز کو آیات کہتے ہیں، آیاتی ہی اتنی آیتیں، اچھا، اور ہی اپنی، ہی کا مطلب کیا ہو گیا؟ اپنی آیات، پلورل ہو گیا، اور ہی اپنی آیت، تو آیاتی ہی کا معنی کیا ہوا؟ اپنی آیات، للناس، الناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، آپ نے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ہے نا، ناس کا مطلب لوگ، لی جو شروع میں اضافہ ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للناس یعنی لوگوں کے لیے، فور دا پیپل، لعلہم، لعل تاکہ، ہم وہ، لعلہم تاکہ وہ کیا کریں؟ یتذکرون۔ اب یتذکرون میں جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے بیچ والا جس میں ذکر کے بارے میں آتا ہے، تذکرو۔ اب یہ تذکرو جو ہے یہ نصیحت حاصل کرے، یا کا مطلب ہو گیا وہ، ریممبر ہم نے یدعو میں بھی پڑھا تھا اور یبین میں بھی پڑھا تھا، یا کا مطلب وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ان کی تعداد کیا ہوگی؟ ان کے ساتھ اس کو اللہ نے جمع کر دیا، وہ سب نصیحت حاصل کریں، یتذکرون، وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ تو اب اس کا ایک ایک ورڈ کا معنی آپ نے دیکھ لیا، اس میں کچھ ورڈز ریپیٹ ہوئے، ٹھیک ہے، تو اب پوری آیہ مبارکہ کا بیسک ترجمہ کیا ہوگا؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، مہربانی سے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس کا بیسک معنی ہو، ٹھیک ہے، ایک ایک ورڈ بھی دیکھ لیا، ورڈ کو توڑ کے بھی دیکھ لیا، اس میں کچھ گرامیٹیکل رولز بھی دیکھ لیے۔ اب آ جائیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اردو میں استعمال ہونے والے کتنے الفاظ بحیثیت لفظ کے یا اس کی کسی فارم کے موجود ہیں۔ پہلا ورڈ دیکھیں، اللہ تو آپ جانتے ہیں عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یدعو۔ اب آپ کہیں گے یدعو تو عربی کا ورڈ ہے، لیکن اردو میں بھی آپ نے کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ سنے ہوں گے، مثال کے طور پہ دعوت دینا کیا ہوتا ہے؟ بلانا ہوتا ہے نا کسی کو، آپ اپنے گھر پہ کسی کو بلاتے ہو تو دعوت دیتے ہیں، تو یہیں سے نکلا ہے دعو۔ اسی طرح آپ نے دعا سنی ہوگی، دعا پکارنا، نا اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، دعا کا لفظ۔ اسی طرح داعی، اللہ کی طرف بلانے والا، یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ الفاظ مشکل اردو میں ہوتے ہوں گے، کچھ عام اردو میں ہوتے تو ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح جو ہے الہ جو ہے یہ مرسل الیہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلایا کس کی طرف؟ الی الخیر، خیر کی طرف بلایا۔ اچھا، اسی طرح لفظ مغفرہ آ گیا، المغفرہ آیا نا اس آیہ مبارکہ میں، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا مغفرت، استغفار، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بِإِذْنِهِ، اب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کام ہو جائے گا۔ اب اذن عام بھی استعمال ہوتا ہے، اگر آپ اذن دیں تو میں یہ عرض کروں، یہاں آپ اجازت دے تو میں عرض کروں، اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح لفظ
یبین جو ہے یہ مبینہ طور پر، یہ بین دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ. اچھا آیات یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، سنگولر آیت ہے، پلورل آیات ہے. اچھا للناس، اب یہ دیکھیں نا الناس، یہ بھی آپ عوام الناس دیکھیں، عوام الناس میں ہم استعمال کرتے ہیں عامت الناس، یہ لفظ اب بعض لوگ صرف عوام استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں عوام الناس سب لوگ، عامت الناس کامن مین، دا کامن پیپل. اچھا اسی طرح جو ہے الناس میں جو لی کا ہے نا لہٰذا کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں یتذکرون جو لفظ آیا ہے نا آخر میں، اس کا اردو میں بھی آتا ہے مثال کے طور پہ ذکر، ذاکر، مذکور. باٹم لائن از کہ اردو میں بھی یہ الفاظ بعض استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر بمعنی نصیحت کرنا ہے. اردو میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا تذکرہ کرنا، ریممبرنس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کو بھی ریممبرنس ہی کہہ سکتے ہیں. ایک آپ کی میموری میں ایک چیز ڈال دی جائے تاکہ آپ کو ایک یاد دہانی ہو جائے. تو اسی طرح عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں ایسے جو اردو میں مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں جیسا ہم کہتے ہیں نا مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارے ہاں لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہندی بولنے کی، اور کہتے ہیں ہم ہندی بول رہے ہیں، لیکن اس میں اردو کے اتنے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایسے الفاظ جو عربی سے استعارن لیے گئے ہیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اور ہندی بولنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ شدھ ہندی بول رہے ہیں، اور وہ سنسکرت کو انہوں نے عربی کی جگہ فٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بہت ساری عربی بول رہے ہوتے ہیں. اب آپ کورٹ سسٹم میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت. تعزیرات یہ عربی کا ورڈ ہے، ہند یہ بھی عربی کا ورڈ ہے، دفعہ یہ بھی عربی کا ورڈ ہے، تحت یہ بھی عربی کا ورڈ ہے. تو آپ دیکھیں نا، کہہ تو ہندی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندی بول رہے ہیں، دراصل بول عربی رہے ہوتے ہیں جو اردو کے سے انہوں نے استعار لیا ہوا ہوتا ہے. اس طرح اور بہت سارے الفاظ. مثال کے طور پہ اگر انہوں نے ہندی میں کسی کو ڈیورس کا کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ طلاق. طلاق تو عربی کا ورڈ ہے، نہ ہندی کا ورڈ ہے، نہ جو ہے نا اردو میں بھی عربی سے ہی آیا ہے. اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہیں وہ دراصل عربی کے لفظ، یا اپنی اوریجنل فارم میں یا اپنی کسی ڈسٹورٹڈ فارم میں استعمال ہوتے ہیں. بہرحال امید کرتا ہوں آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس طرح آپ میں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے، تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے. یہ ذرا محنت طلب کام تو ہے، لیکن اگر اس میں ہم تھوڑی محنت کر لیں وقتاً فوقتاً تو سب کا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.